نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون أئنکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم تجہلون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ابھی آپ نے سورہ نمل کی آیت 54 سے 60 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ آیت 54۔ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ آیت 55۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ آیت 56۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ آیت 57۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ آیت 58۔ ترجمہ: اور لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیدہ دانستہ بے حیائی کرتے ہو؟ آخر یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو؟ بلکہ تم نرے جاہل ہو۔ ان کی قوم کے پاس بحرز اس کے کہنے کے اور کچھ جواب نہ تھا کہ اپنے شہر سے لوط کے اہل و عیال کو نکال باہر کرو، یہ پاکی بگاڑتے پھرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی عورت کے کہ ہم نے اس کو پیچھے رہنے والوں میں مقدر کر رکھا تھا، اور ہم نے ان پر ایک خاص مے برسایا، سو ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نمل کی آیت 54 سے 58 کا تفسیر۔ آیت 54-55۔ لوط کا بصیرت افروز واعظ۔ حق تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور رسول حضرت لوط علیہ السلام کی خبر دے رہا ہے کہ آپ نے قوم کو ان کی ایجاد کردہ بے حیائی پر اللہ کے عذاب سے ہر چند ڈرایا، اللہ کا خوف ہر چند یاد دلایا، مگر وہ باز نہیں آئے۔ ان کی بے حیائی یہ تھی کہ جنسی پیاس بجائے جائز عورتوں کے لڑکوں سے بجھایا کرتے تھے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہوگا کہ مرد مرد پر اور عورت عورت پر اکتفا کرے؟ آپ نے انہیں شرم دلائی کہ تم یہ بے حیائی کرتے ہو اور اس شرمناک حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہو۔ بے حیائی پر بے حیائی، ایک تو لڑکوں سے غیر محل میں صحبت کرنا، دوسرے ایک دوسرے کو دکھلا کر تمہاری شرم و حیا کو کیا ہو گیا؟ نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ خطرناک بیماریوں کا اندیشہ۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم شہوت رانی بجائے جائز عورتوں کے مردوں سے کرتے ہو؟ افسوس تمہاری جہالت کا یہ عالم ہے کہ تم طبعی طور سے گھن کرتے ہو، اور نہ شرعی طور سے۔ دوسری آیت میں فرمایا
سورہ شعراء کی آیت 165-66 میں، کیا تم دنیا میں مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا فرمایا، بلکہ تم ظالم ہو۔ آیت 56 قوم کا جواب، یعنی یہ لوگ اپنی پاکیزگی جتاتے ہیں اور تمہارے فعلوں کو گندے اور بے حیائی کا کام بتاتے ہیں اور اسے گناہ عظیم سمجھ کر تم سے اس فعل کی وجہ سے بیزار رہتے ہیں۔ آئے دن کی کلکل ختم کرو اور انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرو، کیونکہ گندوں میں پاک بازوں کا کیا کام، یہ تمہارے پڑوس کے قابل کب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے انہیں جیسے عذاب موجود ہیں۔ زوجہ لوط قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ آیت 57، یعنی آپ کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہے۔ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ قوم کے دین پر ہی ان کی معاون تھی اور ان کے شرمناک کاموں سے خوش ہوتی تھی۔ قوم کو آپ کے مہمانوں کا بتا دیا کرتی تھی تاکہ وہ انہیں لے جائیں اور اپنی خواہشیں پوری کریں، لیکن وہ بدکار نہ تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اللہ کے نبی کی بزرگی کی یہ بات خلاف ہے کہ آپ کی بیوی بدکار ہو۔ لوطیوں پر پتھراؤ۔ آیت 58، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش کی، ان پر تہ بتہ نشاندار کنکریلے پتھر آسمان سے برسائے، جن پر ان کے نام کندہ تھے، اور جس کے نام کا جو پتھر تھا وہ اسی کو لگتا تھا اور خاتمہ کر دیتا تھا۔ اللہ کا عذاب ظالموں سے دور نہیں۔ ان دھمکائے ہوئے لوگوں کی بارش بری تھی، کیونکہ ان پر حجت بھی قائم ہو چکی تھی اور ان کے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی اور اپنے شہر سے انہیں نکال دینے کا عزم کر بیٹھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ آیت 59، ترجمہ، آپ فرما دیں کہ تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ آیت 59 کا۔ تفسیر، اللہ کی تعریف کا اور رسولوں پر سلام بھیجنے کا حکم۔ حق تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کی بڑائی بیان فرمائیں اور اس کی اعلیٰ صفتوں اور اسماء حسنہ پر بھی، اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر جو اس کے معزز رسول اور بزرگ انبیاء ہیں سلام بھیجیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے افضل درود و سلام کی بارشیں ہوتی رہیں۔ برگزیدہ بندوں سے مراد رسول ہیں۔ سورہ صافات آیت 180 سے 182 کہ آپ کا رب پاک ہے اور مشرکوں کے وصف سے بالا تر ہے، اور رسولوں پر سلام ہو، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام بڑائیاں ہیں۔ نیک بندوں میں سب نیک شامل ہیں، انبیاء اعظام بھی اور صحابہ کرام بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے تمام کاموں پر اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا ان کے شریک۔ یہ استفہام انکاری ہے، اور مشرک اللہ کے ساتھ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی تردید و مذمت ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کی بہتر ہے اور واجب ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ آیت 60، ترجمہ، کس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس
اس سے پر رونق باغ پیدا کر دیے جن کے درخت لگانے تمہارے بس کے نہ تھے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ غیروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 60 کا۔ تفسیر توحید کے چند دلائل۔ آیت 60: یہ بلند و شفاف آسمان، یہ روشن و چمکتے تارے اور گھومنے والے سیارے کس نے بنائے؟ یہ انتہائی پست و کشیف زمین، یہ پہاڑ، یہ ٹیلے، یہ میدان و غار، یہ جنگل و بن، یہ درخت و پھل، یہ دریا اور طرح طرح کے مختلف رنگوں اور صورتوں کے جاندار کس نے بنائے؟ اور کس نے تمہارے لیے اوپر سے پانی اتار کر اسے تمہاری روزی کا سبب بنایا اور اس سے حسین و دل فریب اور خوشنما باغ اگائے جن کے اگانے پر تم قادر نہ تھے؟ پس خالق و روزی رساں ہی مستقل طور پر بلا شرکت غیر ان پر قادر ہے، یہ کام دیوی دیوتاؤں کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا خالق و روزی رساں کوئی اور بھی ہے؟ مشرک بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، پھر کیوں اس کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت 17 میں فرمایا پھر کیا خالق و غیر خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ان میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہ ہو؟ یہ تھا سورہ نمل کی آیت 54 سے 60 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔